اللہ کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. یہ دعا کیا کریں، واللہ العظیم سجدے میں جا کے دعا کیا کریں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ It is very much possible that متقون they can also do فاحشہ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فحاشی کے کام متقون سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب نیک اعمال کی بات آتی ہے ہیسن اپ، جلدی مچاؤ، اور یہ اللہ کی سنت ہے. Those who say it's a new year, okay, it's a new year, let us start a new page of our life. Let us try to be among the muttaqoon inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اچھا جی، ہم 2025 میں انٹر کر چکے ہیں، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ اے نیو ایئر، کیونکہ پھر وہ اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جی بنتے تو آپ مولوی ہیں اور آپ اس کو نیو ایئر کہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا نیو ایئر محرم سے شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آئی ایم ناٹ گیٹنگ ان ٹو دا ڈبیٹ آف نیو ایئر. چاہے آپ گریگورین کیلنڈر کے مطابق اگر اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اٹ از اے نیو ایئر فار دیم. نیوردلیس سچویشن یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا 2024 کیسے گزرا تھا اور اب ہم 2025 میں کیسا سٹارٹ لے رہے ہیں. الحمدللہ آئی ایم دا ون ہو از ویری مچ کنونسڈ، اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اگر بندہ اس پر پونڈر کرے، تدبر کرے، تو اس کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً میں نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. قرآن تمہارے بارے میں بات کرتا ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر اس کو ہم اس کیلنڈر کے مطابق نیو ایئر مان ہی لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ آیات ہیں اس پیسج میں ہمیں بتاتے ہیں کہ what would be your goal, I mean what should be your goal as a Muslim، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. کبھی کبھار نا ہم بہت بیزی ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں، let's say we are studying, we are working somewhere، یا اور کسی کام میں ہم بیزی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے یا ہمارا گول ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نا وہ اوجھل ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ایسے سمجھو کہ آپ اگر بھول ہی گئے ہو کہ یہ میرا پرٹیکولر گول ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس کے اوپر کیسے فالو اپ کرو گے، کیسے چلو گے، رائٹ؟ آپ تو پھر دوسری ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک پرٹیکولر جگہ تک پہنچنا ہے، اب وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس جگہ تک پہنچنا تھا. اب ظاہری سی بات ہے، اب وہ فٹ بال بھی کھیلے گا، کرکٹ بھی کھیلے گا، یہاں پہ ٹائم پاس کرے گا، وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پہ بھی جائے گا، بہت سارے کام کرے گا، رائٹ؟ اور جتنا وہ رائٹ لیفٹ جائے گا، اٹس ویری مچ پاسبل، بلکہ ہوگا ایسے ہی، وہ اس ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکے گا، رائٹ؟ اس کے لیے اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ اے میرے بھائی کیا کر رہے ہو، تمہارا تو یہ گول تھا، تمہاری تو یہ ڈیسٹینیشن تھی. تو اسی حوالے سے جو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ، فرسٹ اینڈ فور موسٹ یہ ریمائنڈر کہنے والے کے لیے ہے اور اس کے بعد سب سننے والوں کے لیے ہے. اور الحمدللہ آئی ایم ویری مچ پلیزڈ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پہ ہر ہفتے بیٹھتے ہیں. ریمائنڈر ریئلی بینیفٹس دا بلیورز. کون مجھے وہ آیت بتائے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ریمائنڈر دیجئے کیونکہ ریمائنڈر ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. ایک یہ بھی آیت ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ ریمائنڈ کروائیں، یاد دہانی کروائیں اگر یہ ریمائنڈر بینیفٹ دے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین،
آپ یاد دہانی کروائیں, ریمائنڈر دیں ایمان والوں کو, کیونکہ یہ ریمائنڈر ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہم آیت آج پڑھیں گے, پرہیپس وی ول گو تھرو سم آف دی آیات, اس کو نا آپ کہیں آپ پیسٹ کر لیں, اپنے رومز کی والز پہ لگا دیں, تاکہ جب آپ ہر دن صبح اٹھو آپ کو پتا ہو دس از ویئر آئی ایم ہیڈنگ ٹو, دس از ویئر آئی شوڈ گو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیٹل فار سم تھنگ لو, میں اس کے نیچے میں سیٹل نہیں ہو سکتا. اینڈ ویل اسٹارٹ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر, کیا ہی پیارا انداز ہے ہمارے رب کا بات کرنے کا, کلام کرنے کا. ہمارے دین کا نا ایک مزاج ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر کام میں تحمل مزاجی پسند کی جاتی ہے. I mean, you have to ponder, you have to stop, اس چیز کے بارے میں سوچو. یہاں تک آدھی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سوائے نیک اعمال کے, یعنی ہر کام کے کرنے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ سوچو, رک کے کہ یار یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے بینیفیشل ہے. سوچو, ٹھہر جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے, یعنی ٹھہر کے سوچ کے ڈیسیجن لو. سوائے نیک کاموں کے, جب نیک کام کرنے ہو تو اس کے بارے میں ڈونٹ گو فار سیکنڈ تھاٹ کہ اچھا میں کروں نہ کروں. ایک مانگنے والا آئے گیا آپ کے پاس, اس کو پیسے دوں نہ دوں, نو, اس کو دے دیں. نہیں یار آج نہیں, میں کل دوں گا, بیکاز اٹ مائٹ بی پاسبل ٹمارو نیور کمز. کتنے ہی لوگ آج قبروں میں ہیں جنہوں نے شاید یہی فیصلہ کیا ہو کہ میں کل کروں گا, ان کو کل نصیب نہیں ہوئی. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب نیک اعمال کی بات آتی ہے, ہیسن اپ, جلدی مچاؤ. اور یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا, جیسے سین را عین سرعہ کہتے ہیں جلدی. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ہی از پشنگ, وہ کہتے ہیں سارعوا, جلدی مچاؤ. اللہ اکبر. کس کی طرف جلدی مچائیں؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اب یہاں پہ تھوڑا سا ذرا رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف ابھارا ہے لوگوں کو؟ مغفرت کی طرف, رائٹ. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو آپ کو ابھار بھی رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یوں ہی لا یعنی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو حق بات کرتے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ابھار رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف آؤ, مجھ سے بخشش طلب کرو, تو آپ کا کیا خیال ہے جو رب آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اور جب آپ اس کی انویٹیشن کو قبول کرتے ہو تو کیا وہ آپ کی بخشش قبول نہیں کریں گے؟ کریں گے. He is inviting you. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ بس تیری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی, تو نے کل بھی توبہ کی تھی, تو نے پچھلے ہفتے بھی کی تھی, پچھلے مہینے بھی کی تھی, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ کہاں سے ہم نے لے لی بات؟ کیا قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو ہاں تم 10 دفعہ توبہ کرو اور پھر بھی گناہ کرو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند؟ نہیں. قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب 1400 سال پہلے بھی تھی, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. قیامت تک, قیامت سے پہلے جب تک قرآن مجید ہے یہ آیات پڑھی جائیں گی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, جلدی مچاؤ. What are you waiting for? اور اس سے یہ بھی انڈیکیشن ہے دیر تمہاری طرف سے ہے. تم پہل کرو تو صحیح, تم ایک دفعہ بخشش مانگ کے دیکھو تو صحیح. گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے. تو یہ گارنٹی ہے ان اے سٹل مینر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پہل کرو, فکر مت کرو, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ, what a beautiful way. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ آیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں, الحمدللہ, وہ الحمدللہ اب جو ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہے.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں جلدی مچاؤ کس کی طرف؟ بخشش کی طرف اور مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے کہ اس کی طرف جلدی مچاؤ. او ہیومن کائنڈ، او مین کائنڈ، اے لوگو، تمہارا جو گول ہے وہ جنت ہے، یہ مت بھولنا. اس کے نیچے کسی اور چیز پر سیٹل مت کرنا. رائٹ؟ ڈو ناٹ سیٹل فار ڈگریز اور اے گڈ جاب اور اے گڈ بزنس. نہیں، یہ تمہارا گول نہیں ہونا چاہیے. یو آر شارٹ سائٹڈ دین. تمہارا جو اصل گول ہے وہ جنت ہے. اور پھر ہمارے رب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے رب جب ایک بات کہہ دیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. لیکن موٹیویشن کے لیے ہمارے رب نے یہ بھی بتا دیا، عرضها السماوات والارض. وہ جنت ایسی ہے، اس کا عرض، اس کا جو سپین ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اتنی بڑی جنت ہے. اور احادیث میں ہمیں یہ بتا دیا گیا، اللہ اکبر، فرسٹلی ہم اپنے عمل سے جنت کو نہیں پا سکتے برادرز. جتنے مرضی آپ نیک ہو جائیں، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں، آپ صحابہ کرام کی طرح نہیں ہو سکتے، آپ انبیاء کی طرح عبادت نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتا رہے تھے دا بیسٹ آف جنریشن کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے اعمال سے جنت کو نہیں پاؤ گے، تو ایک صحابی رسول نے پوچھ ہی لیا تھوڑی سی ہمت کر کے، اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بھی. اللہ اکبر. یعنی اتنی محنت کے باوجود، اتنا صبر کرنے کے باوجود، اتنی زبردست دین کی دعوت دینے کے باوجود، اتنے بہترین اخلاق کے باوجود، اے میرے صحابہ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکوں گا الا یہ کہ میرے رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لیں. یہ ہمارے نبی نے بتایا. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ جو سب سے لووسٹ درجے کا جنتی ہوگا، اس کی جنت کا کیا عرض ہوگا؟ یعنی اس کو جو سپیس دی جائے گی، جو اس کو جنت نصیب ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ حدیث طویل ہے، جسٹ ٹو میک اٹ شارٹ اینڈ جسٹ ٹو موٹیویٹ آور سیلوز. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے لووسٹ درجے کا جنتی ہوگا، اور پرہیپس وہ جنتی ہوگا کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسٹیٹمنٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے سال یہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور پھر جب یہ باہر نکلے گا کالا ہوا ہوگا، جلا ہوا ہوگا، کوئلہ بنا ہوگا. اس کو پھر نہر میں جو ہے اس کو ڈپ دی جائے گی، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. رائٹ؟ اور پھر بہت کمال کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے میں اگر جس دنیا میں تو رہا کرتا تھا اس کے برابر جنت دے دوں تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ اس بندے کو یقین نہیں آئے گا. آج ہم ایک کنال کا گھر لے لیتے ہیں نا، ہم سے سمایا نہیں جاتا. وی آر سم تھنگ، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ اگر فارم ہاؤس دے دے تو بس پھر دیٹس اٹ. وہ بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اللہ پوری جنت. اینڈ سیریسلی میں پیرافریز کر رہا ہوں، حدیث کی الفاظ ہیں، جسٹ پیرافریزنگ. یہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب ہے، آر یو جوکنگ ود می؟ میں تو آپ کا بندہ ہوں. آر یو ریئلی سیریس؟ تو اللہ تعالیٰ نا مسکرائیں گے. اور جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے، یہ حدیث بتا رہے تھے، رسول اللہ واز آلسو اسمائلنگ. اور صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مسکرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے میں اس دنیا جتنی جنت، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہی ریپیٹڈ 10 times. جیسے ہم نے پہلے ایک پلاٹ کی بات کی، ایک پلاٹ نہیں، اس پوری دنیا کی جتنی اگر 10 دنیا کو ملا لیا جائے، وہ ایک سب سے جو کم تر جنتی ہوگا، جو سب سے دس پور گائے ہی میری لاسٹ ٹو دا لیڈر، یعنی سب سے آخری یہ چڑھا سیڑھی پر، اس کو دی جائے گی. یہ ہے آپ کی جنت، یہ اس کو دی جائے گی. اور عموماً نا دنیا میں
ہماری کچھ اسٹرگلز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہمیں چھت مل جائے. ہر بندے کی اسٹرگل ہوتی ہے, اور ہمارے انڈو پاک میں تو بہت زیادہ ہے کہ جی شادی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلاٹ ضرور لینا ہے, ایک اپنا اچھا چھوٹا سا گھر ہو, لیکن چھوٹا سا ہو لیکن گھر ضرور اپنا ہو, سیپریٹ ہو, رائٹ. اچھی بات ہے, پرائیویسی ہونی چاہیے. چھت چاہیے ہمیں, اس کے علاوہ ہمیں بندوبست چاہیے کہ ہمارا جو رزق کا جو مسئلہ ہے نا یہ سورٹ آؤٹ کر دیا جائے, رائٹ. ہماری اچھی جاب لگ جائے یا بزنسز ہمارے سیٹل ہو جائیں. اگر ہماری روزی روٹی کا کام چل رہا ہے, ہمیں اچھی سیلری آ رہی ہے, تو الحمدللہ سمجھو یہ ہماری اسٹرگل ختم ہو جاتی, رائٹ. تو یہ دو اسٹرگلز ہو گئی. نمبر تھرڈ, اے گڈ فیملی, اے گڈ اسپاؤس. فیملی بڑھتی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازتا ہے. تو تین اسٹرگلز ہوتی ہیں انسان کی, یعنی اس کو چھت مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اس کی جو ہے اس کو رزق پرووائڈ کر دیا جائے, اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. اینڈ نمبر 3, اے گڈ فیملی. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں, ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. Isn't this the case? Everything has an expiry date إلا الله وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو, کل میرا بزنس بند نہ ہو جائے, میری سیلز ڈاؤن نہ ہو جائے, میرا چاہنے والے دنیا کو چھوڑ کے چلا نہ جائے. پتہ نہیں آج یہ تو گھر ہے, کام شام ٹھیک نہیں چل رہا, کہیں ہمیں گھر بیچنا نہ پڑ جائے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے, یہ جو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یہ چیز ختم نہ ہو جائے, یہ ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی. وہاں پہ آپ کو جو چھت دی جائے گی, خالدین فیہا ابدا. وہاں پہ جو آپ کی فیملی ہوگی, جو ری یونین ہوگا, آپ کو کبھی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی بیمار ہو جائے, کوئی چلا جائے, کوئی فوت ہو جائے, نہیں. اور رزق, اللہ اکبر, رزق تو ایسا کہ آپ اگر ایک فروٹ بھی لیتے ہیں, کوئی بھی آپ کی فیورٹ ڈش آپ کے پاس ہے, پہلا نوالا لیا, یو ریئلی انجوائڈ اٹ, اینڈ for your information, the second bite which you will take, it will be better than the first one. کیونکہ اگر وہ بہتر نہیں ہی ہے, پہلے بائٹ سے آپ بور ہو جائیں گے. There is no boredom in Jannah, boys. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. And this is, unimaginable. Meaning every bite you take is better than the first one. Every shot you play, پہلا آپ نے چھکا مارا ہوگا, دوسری جو شاٹ ماریں گے وہ پہلے سے اچھی ہوگی, ادروائز آپ بور ہو جائیں گے. یو آر ڈرائیونگ اے لگژری کار, اب اللہ عالم وہاں پہ کیا کیا ہوگا. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو ڈو از بیٹر دین دا فرسٹ ون. آپ جب بھی اپنے اسپاؤس کے پاس جائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے آپ سب کو, you make it to Jannah and you see your spouse, inshallah. The moment you see your spouse and the next time you see her, she'll be more beautiful than the first time you saw her. This is Jannah, guys. Right? There is no boredom. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. یہ ہے آپ کا ٹارگٹ, آپ کا گول. لیکن یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی. اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا بتا دیا کہ اگر تم جنت پانا چاہتے ہو تب تمہیں متقین کے رینکس میں شامل ہونا پڑے گا. ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے, there is no confusion in our deen whatsoever. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, اس میں ہدایت ہے, یہ هُدًى لِّلنَّاسِ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ہمیں بتا دیا کہ یہ متقین کون ہیں. Now, باللہ علیک, for Allah, if I tell you کہ these are the qualities of the muttaqun, یہ متقین ہونے چاہیے, اور اگر آپ کے اندر واقعی شعور ہے, and if you think you are a living person, کہ آپ کا دل مردہ نہیں ہے, آپ پھر سوچو گے نہیں کہ یار جو
کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے, میں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں. آپ کوشش کرو گے, اینڈ انشاءاللہ وی ول گو تھرو دیز آیات ایز ویل. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ينفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہیں, ينفقون, یہ انفاق کرتے ہیں, یہ خرچ کرتے ہیں, فی السراء, when they are happy, جب ان کے اچھے ٹائمز چل رہے ہوتے ہیں, when they are going through the good times, meaning businesses اچھے ہیں, فیملی بڑی اچھی ہے, I'm living a healthy life, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, کام کاج بڑا اچھا چل رہا ہے, وہ انفاق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ينفقون, یہ سجیسٹ کرتا ہے یہ ان کی ہیبٹ ہے, یعنی یہ ون آف نہیں ہے, اچھا مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ بس جیب میں کچھ تھا تو نکال دیے, نہیں, یہ ان کی کنسسٹنٹ ہیبٹ ہے. یہ متقون وہ ہوتے ہیں, دیز آر ہیبیچول پیپل, ان کی ہیبٹس اچھی ہوتی ہیں, یہ بری ہیبٹس کو دور رکھتے ہیں, اپنی اچھی ہیبٹس کو بلڈ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء, the next word is very surprising, والضراء, اور جب ان پر مشکلات آتی ہیں, جب یہ کسی سختی سے گزر رہے ہوتے ہیں, کام نہیں چل رہا, بزنسز اچھے نہیں چل رہے, سیلز نہیں ہو رہی, اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ انہوں نے کیسے کر دیا؟ یہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اپنی اچھی ہیبٹ آلریڈی بلڈ کی ہوئی تھی ان گڈ ٹائمز. جیسے میں نے کہا نا کہ اپنی اچھی ہیبٹس کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہیبٹس کو بلڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیٹس سے ایک پرٹیکولر ہیبٹ ہے جو کہ اچھی ہیبٹ ہے. یو ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ, آپ نے سچ بات کہنی ہے. اور بندے کو عادت لگی ہوئی کہ بات بات پر بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے, بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کیوں جان بوجھ کے جھوٹ بولتا رہتا ہوں. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا سیلف اویئرنیس, کہ یہ خامی میرے اندر ہے. سب سے پہلے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرو. میں جھوٹ بولتا ہوں, یا میں بد نظری کرتا ہوں, یا میں گالیاں بہت زیادہ دیتا ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرو, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں نا, آئی ہیو اے سلپ آف ٹنگ, میں نا پھر نا بڑی لوز ٹاک کرتا ہوں, خام خواہ کول لگنے کے لیے. نہیں, مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے ورڈز اندر جو ہے ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ لوگ بھی بولے کہ یار ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کہ ہمارے گینگ کا ہی بندہ ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سچویشن کو پہلے آپ نے اینالائز کرنا ہے, ریئلائز کرنا ہے کہ کہاں کہاں میں سلپ ہوتا ہوں. کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ نہ آ جائیں. لیکن اگر آپ نے جانا ہی ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرو. آپ اگر لیٹس سے آپ نے کوئی گالی دے ہی دی, آپ نے کوئی جھوٹ بول ہی دیا, اسی وقت ہی اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے, نیکسٹ ٹائم آپ یہ نہیں کروں گا. اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, آپ کے اندر سیلف اویئرنیس آ جائے گی. اور انشاءاللہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی زبان, آپ گالی تو دور کی بات, آپ کی زبان پر ذکر اذکار چل رہے ہوں گے. اس کا اینٹیڈوٹ جو ہے آپ اس کی طرف جاؤ گے, ذکر اذکار آپ کرو گے. سو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. دیز پیپل آر ہیبیچول پیپل, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں, غصے کو پی جانا. اور اس کو اہل علم ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا, یا لیٹس سے آپ ڈرائیو کر رہے تھے اور کسی نے بڑے غلط طریقے سے آپ کے آگے آ گیا, اور پھر جو ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو اگنور کیا, لیکن پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ رش کا وقت تھا, وہ دوسری دفعہ پھر آپ کے آگے آ جاتا ہے اور گاڑی لگتے لگتے بچتی ہے. آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے صبر کا اظہار کیا, آپ نے کوئی گالی نہیں دی اس کو, لیکن آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. ہمارے بڑے جو ایکسپریشنز ہیں نا بڑے خطرناک چینج ہوتے ہیں, رائٹ. اور مجھے وہ ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ آئی واز ڈرائیونگ, رش تھا, میرے آگے ایک گاڑی تھی,
موٹر سائیکل والا نا ذرا غلط جا رہا تھا رائٹ سائڈ سے, حالانکہ اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. تو گاڑی والے کو پتہ نہیں چلا, اس نے نا رائٹ جو ہے ہلکی سی کی, جو موٹر سائیکل کو لگنے لگی تھی. اب گاڑی کے شیشے اوپر تھے, وہ اگر کچھ برا بھلا کہتا ہے موٹر سائیکل والا تو اس کا آواز نہیں آتی, تو اس نے نا ایک ایکسپریشن دکھایا. ایکسپریشن پتا کیا تھا؟ That was the expression. And we all know what's that, right? What is this? وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور غصے کو پینا یہ ہے کہ آپ کو برا بھی لگ رہا ہے, آپ صبر کر رہے ہو, اور جو غصے کے اثرات ہیں آپ کے چہرے پر نظر نہیں آنے چاہیے. اس کو کہتے ہیں کاظمین الغیظ. مشکل کام ہے نا, لیکن یہ متقین کی نشانی ہے. اگر آپ متقین کے رینکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس ہیبٹ کو بھی ڈیولپ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو جنت چاہیے, آپ نے جنت میں جانا ہے, اور ایک بار جب آپ جنت میں جاؤ گے, ایوری تھنگ ول سیٹل ڈاؤن, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ڈو ناٹ کمپرومائز یور گول. والکاظمین الغیظ, حالانکہ یہاں تک کافی تھا, اللہ تعالیٰ نے مزید الیبوریٹ کیا, والعافین عن الناس. آج ہمیں ایکسپرٹس بتاتے ہیں, آپ میڈیکل ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے کہ ٹھیک ہے, اف یو بیکم پیشنٹ, اگر آپ صبر کر رہے ہو. کئی لوگ اس کا نا غلط مطلب لے لیتے ہیں. فیملیز میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیٹس سے ایک بندے نے دوسرے بندے کو کچھ کہہ دیا, اب یہ بندہ اس سے ملتا جلتا تو ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام, لیکن دل میں بات ابھی بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یار مجھے اس دن پچھلے سال یہ کیا تھا, یہ ہماری شادی میں نہیں آیا تھا, اس نے مجھے انوائٹ نہیں کیا تھا, اس نے مجھے دیکھو سب کو کال کی, اس نے مجھے کال نہیں کی. بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, متقین ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنے دل میں بھی بات نہیں رکھتے, وہ دل سے معاف کرتے ہیں. والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو دل سے معاف کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے, اس کے اوپر دوسرے نے ظلم بھی کیا ہے, لیٹس سے کسی نے اسے کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں بھی کی ہوں, اور کچھ کیا ہو, اس کو ٹھیس پہنچائی ہو, لیکن یہ اگر پھر بھی معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے, واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگ صرف متقین نہیں ہوتے, وہ احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ محسنین میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو ان کا فیول بنتا ہے کہ اگر میں احسان کرتا ہوں تو میرا رب مجھ سے محبت کرے گا. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. یہ دعا کیا کریں, واللہ العظیم سجدے میں جا کے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور اے اللہ میں آپ سے ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. You see the connection here, کہ آپ نے ایک لوگوں کی محبت کا بھی سوال کر رہے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ some عالم, کوئی عالم ہیں یا کوئی بڑے پائس بردر ہیں, ایک آپ کی نا ایفیلیشن سی ہوتی ہے, اٹیچمنٹ سی ہوتی ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں ایمان والوں کے دلوں میں, متقیوں کے دلوں میں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, اے اللہ میں آپ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. سبحان اللہ. عمل کریں. if you really want Allah to love you, آپ کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے وہ اعمال کرتا ہے جو مجھے محبوب ہیں, جو میں نے اس پر فرض کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں, جو بھی فرائض ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ان فرائض کو ادا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. اور حدیث کنٹینیو ہوتی ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. میرا بندہ وہاں پر ہی نہیں رک جاتا. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض ادا کرتا ہے, میرا بندہ محنت کرتا رہتا ہے, وہ نوافل پڑھتا ہے. نوافل اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ایڈیشنل ایکٹس آف ورشپ. نفل اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ ہے, رائٹ. یہ ایڈیشنل ایکٹس آف ورشپ ہیں, یہ ایڈیشنل آپ کی جو ہے عبادت ہے. بندہ عبادت کرتا رہتا ہے, فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے, حتی احب, پھر ایک وقت آتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِنْ أَحْبَبْتُهُ, اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر کام میری خوشی کے لیے کرتا ہے, کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جو مجھے ناراض کرنے والا ہو. وہ ہر کام کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں. صرف یہی نہیں, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ, اور میرا بندہ جب اس مومنٹ پہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, لَأُعْطِيَنَّ, میں لازم اس کو دیتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ, اور جب وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پروٹیکشن طلب کرتا ہے, میری حفاظت طلب کرتا ہے, تو میں اس کو حفاظت پرووائڈ کرتا ہوں, میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا کرتے ہیں. ہمارے ہاں نا تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ یار تم لوگوں نے نا نماز, روزہ, زکوٰۃ کوئی بس پکڑا ہوا ہے, رائٹ. تم لوگ نا بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ جہاد اینڈ آل. الحمدللہ وی آر اپ فار جہاد. جب جہاد کی بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, رائٹ. یعنی مکہ, یعنی جب ہم مکی اور مدنی دور کی بات کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دس ڈیبیٹ کہ جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم مکی دور میں ہیں اور مدنی دور میں. نو, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ جہاد کا جو لفظ ہے اٹ ڈیپینڈز اپون دا سچویشن. جہاد جو ہمارے لیے ہے دیٹ از ڈفرینٹ, اور جہاد جو ہمارے فلسطینی بھائی کر رہے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ. مکی دور میں جہاد کیا تھا؟ کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ چاہتے تو ریٹیلیٹ کر سکتے تھے, لیکن وہاں پہ جہاد تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. when the right time comes, پھر تمہیں بتا دیا جائے گا. پھر مدینہ میں آ کے ان کو بتا دیا گیا, میدان جنگ جو ہے کھل گیا. تو بہرحال کبھی بھی عبادات کو چھوٹا مت سمجھیں. ہمارے ہاں 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طبقہ صرف نماز, روزے, زکوٰۃ کی بات کرتا ہے, جہاد کی بات کرو تو بالکل وہ منہ پھیر لیتے ہیں. دس از ون ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ صرف قتال فی سبیل اللہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ وہ تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا. وہ دیکھو وہاں پہ بچیاں شہید ہو رہی ہیں, تم نماز, روزے, زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو. تو وی آر دا بیلنسڈ نیشن. جب جہاد کا وقت آئے گا جہاد بھی کریں گے, رائٹ. اور نماز, روزہ, زکوٰۃ ہمارے نبی کو تو ڈے 1 سے بتایا گیا, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, دیز ور دی ارلی ڈیز. اور جب اسلام غالب ہو جاتا ہے سورہ نصر نازل ہوتی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح, تسبیح کرو, بحمد ربک واستغفر. تو یہ شروع میں بھی تھا, اینڈ میں بھی چلے گا, اور بیچ میں انشاءاللہ جہاد بھی آئے گا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, اب یہ جو لوگ ہیں جو متقین ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ ایک تو یہ گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز دونوں میں یہ مال خرچ بھی کر رہے ہیں, اپنے غصے کو پی بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں نا ایک ریڈ لائن مینٹیلٹی ہے کہ if I do this am I sinful, کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو گناہ تو نہیں ہوگا. meaning some people they are living on the edge.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو متقین ہیں یہ ایج پہ نہیں رہتے. دیز آر فور رنرز، یہ سابقون ہیں، یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. یہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اچھا یہ میں اگر غلط کام کروں یا پتہ نہیں اس میں شک ہے، اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں، وہ ابہام اور یہ کنفیوژن میں نہیں پڑتے. دے آر یعنی وہ اپنے رینکس میں اوپر ہیں سب سے، یعنی ریس میں سب سے آگے ہوتے ہیں. وہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑتے، وہ اس ڈیبیٹ میں پڑتے ہی نہیں ہیں. تو واللہ یحب المحسنین. اور ان کی ایک اور خصلت ہے، کوالٹی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے فعلوا فاحشة، you might be thinking متقون وہ ہوں گے جن کی perhaps بہت لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، پونچے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، اور یہ 24 گھنٹے ذکر اذکار کرتے ہوں گے، انشاءاللہ کرتے ہوں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ It is very much possible that متقون they can also do فاحشہ. والذین اذا فعلوا فاحشة، فحاشی کے کام متقون سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں. کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائن توابون. So it's a good news for us at least کہ اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے کسی بھی ایموشن کے انفلوئنس میں آ کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب you are doomed and the situation is gloomy کہ بس اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. No, you have to wake up and that's the difference. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان سے کوئی غلط کام، کوئی برا کام، فحاشی والا کام ہو جاتا ہے، یا یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ذَكَرُوا اللَّهَ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. عربک میں فا زبر، فا فتحہ، فا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس یا دیر فور. ایسے ہی ہے. آر وی آل ٹوگیدر؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فذکروا اللہ، اگر ان سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں پھر یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فا آپ کو نظر نہیں آ رہا، میننگ دے آر سو فاسٹ کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے وہ صرف لیٹ ہی نہیں رہ جاتے، اس سچویشن میں زیادہ دیر تک نہیں رہتے، اسی وقت ہی کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہادر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سال 2 سال 3 سال ہو گئے اور وہ حرام ریلیشن شپ چل رہا ہے. نو، یہ متقون کی نشانی نہیں ہے. ان سے جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، اے اللہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ آنکھیں آپ نے مجھے دی ہیں، میں آپ کی نعمتوں کو ایسے یوٹیلائز کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں. دے اسٹینڈ اپ. یہ بہادر لوگ ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ ہے کوالٹی متقون کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے رہتے، انسسٹ نہیں کرتے رہتے. ایسا نہیں ہوتا کہ سالوں سال مہینوں گزر گئے ہیں وہ یہ غلط کام چل رہے ہیں. نہیں، یہ متقون کی نشانی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن before we do that let us recap. اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں جلدی مچاؤ، سارعو. جلدی مچاؤ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے اگر آپ پہلا قدم لوگے اللہ تعالیٰ 10 قدم لیں گے آپ کی طرف. آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. کوئی ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح اپنے رب سے. تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف جو ہے ہم جلدی مچائیں، اور جو ہمارا گول ہے which is جنہ، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کریں، اور اس کا جو عرض ہے وہ سپین ہے وہ بھی جو ہے ہمیں بتا دیا گیا. اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں. وہ گڈ اور بیڈ ٹائمز دونوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں،
متقین وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی سچویشن میں وہ آ کے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایموشنز بہت زیادہ فلیئر اپ کیے، اس کی انفلوئنس میں آ کے اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے، فحاشی ہو جائے، یا اپنے وہ جانوں پہ ظلم کر لیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پہ انسسٹ نہیں کرتے. تو یہ 5 ٹیک اویز میں آپ کو انشاءاللہ دے رہا ہوں. Those who say it's a new year, okay, it's a new year, let us start a new page of our life. Let us try to be among the muttaqoon, inshallah. And I don't think it's that difficult, inshallah, right? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.